جرم و سزا کا تصور جب کسی معاشرے سے اٹھ جاتا ہے اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے. جس وقت گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، جس وقت برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا، جس وقت ظلم کو ظلم ہی نہیں سمجھا جا رہا، جس وقت نیکی کو ایک عام درجہ دیا جا رہا ہے، بہت بڑی نیکیاں کرنے والے کو بھی ایک عام شخص کے طور پر لیا جا رہا ہے، تو وہاں پر پھر خیر کے جذبات پروان نہیں چڑھتے، وہاں پر پھر نفرت گناہ کے خلاف وہ پیدا نہیں ہوتی. دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو اچھا کرے بحیثیت مجموعی اس کی تحسین کرو، اس کو داد دو، اس کی اچھائی بیان کرو، اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کا عہد کرو، اور جس وقت کوئی برائی کرے اس کو اجتماعی طور پر ٹوکو اور اس کو برے کام کی سزا دینے کی کوشش کرو. یہ بنیادی اصول اور ضابطہ ہے جس کی وجہ سے معاشروں کے اندر توازن پیدا ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے. اگر کوئی ہم میں سے بندہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے وہ خیر کے راستے پہ آتا ہے، وہ اچھائی کے راستے پہ چلنے کا عزم کرتا ہے، تو ہم دوسری لائن پکڑ لیتے ہیں، ہم اس کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بڑا نیک آ گیا، یہ ہمیں اچھائی کے کاموں کا درس دینا شروع ہو گئے. اور جس وقت کوئی بندہ بحیثیت مجموعی برے کاموں میں پھنس جاتا ہے اس وقت بھی ہم نفرت کرتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی کمینہ، یہ تو ہے ہی بدطینت، یہ تو ہے ہی بد کردار. تو یہ جو رواج ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ خطرناک ترین سوچ ہے. تو ہمیں حضور کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، دین اسلام کی ترجیحات کو سمجھتے ہوئے، جرم و سزا کا جو تصور ہے اس کو اپنے اذہان میں، اپنے قلوب میں زندہ کرنا ہوگا. مثال کے طور پر حضور کا یہ فرمان، حضور نے فرمایا کہ جب کسی معاشرے میں ایک حد کا نفاذ ہوتا ہے، یعنی کسی مجرم کو اس کے جرم کی حقیقی سزا ملتی ہے، فرمایا کسی معاشرے میں ایک حد کا نفاذ اس علاقے کے اوپر 40 روز کی نفع بخش بارش سے بہتر ہے. یعنی 40 روز بارش ہوتی رہے اور وہ بارش نفع مند ہو، لوگ خوش ہوں کہ بارش ہو رہی ہے، اس کا نفع ہی نفع ہے، اس کے مقابلے میں ایک حد کو جاری کرنا یہ اس معاشرے کے لیے زیادہ فائدہ بخش ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ملک پاکستان کے اندر تو بالکل ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر تو آپ کو اپنے ارد گرد، اپنے علاقوں میں جہاں جہاں سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں ضرور ہر شخص کی نظر میں ایک یا دو ایسی مثالیں ضرور ہوں گی کہ عام چوری چکاری کرنے والے تو دور کی بات، جن کے بارے میں پورا معاشرہ گواہ ہے کہ یہ قاتل ہے، وہ دندناتے پھرتے ہیں، وہ بھی بری ہو جاتے ہیں، سزائیں نہیں ملتی. تو پھر وہاں پر کس انداز میں آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہاں پر اسلام کا حقیقی رنگ چڑھے، وہاں پر اسلام کا حقیقی جو ایک نظام ہے، یا اسلام کی وجہ سے جو معاشرے کے اوپر خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے وہ ہوتی نظر آئے؟ پھر تو نظر نہیں آئے گی. اس چیز کو کہ جو انسان جرم کرتا ہے اور اس جرم کے اوپر معاشرہ کیا رد عمل دیتا ہے، حضور نے ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش فرمائی. حضور نے فرمایا کہ ایک قوم ہے جو کشتی میں سوار ہے، جو ایک حصہ اس کے بلائی حصے پہ سوار ہے اور کچھ لوگ وہ نچلے حصے میں سوار ہیں. اب نیچے والے لوگ جب پانی پینے کی ان کو طلب ہوتی ہے تو وہ اوپر والے لوگوں سے پانی طلب کرتے ہیں، لیکن پھر ان کو خیال آتا ہے کہ یار اوپر ہم بار بار کیوں جا رہے ہیں، ہم کشتی میں سوراخ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ سمندر سے یا دریا سے پانی حاصل کر لیتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اگر ان کے اس عمل کو اوپر والے لوگ جان لیں اور پھر اس کے اوپر آنکھیں بند کیے رکھیں، ان کو نہ روکیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دونوں ڈوب جائیں گے، کشتی سمیت ڈوب جائیں گے. اور اگر انہوں نے ان کو روک لیا خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے. یہی حضور فرماتے ہیں کہ جرم ہے کہ جب کوئی معاشرہ اپنی نگاہوں کے سامنے کسی انسان کو بگڑتا ہوا دیکھے، کسی انسان کو تباہ ہوتا دیکھے، کسی انسان کو خراب ہوتا دیکھے، اس کو معلوم ہو کہ یہ برائی کا اڈا ہے، اس کو جڑ سے اکھیڑنا ہے،
وہ اس کے اوپر کوشش ہی نہ کریں, آنکھیں بند کر لیں, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ خود بھی تباہ ہوں گے, ان کی نسلیں بھی برباد ہوں گی. تو فی زمانہ یہ جو برائی اور فحاشی کے اڈے ہیں, پریکٹیکلی بات کرتے ہیں نا, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ معاف کرے, شاید ہی کوئی گلی محلہ محفوظ ہو کہ جہاں پر یہ برائی اور فحاشی کے اڈے قائم نہیں ہیں. ہمارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے, نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. تو ان جمعوں کا کیا مقصد ہے, اور ان اجتماعات کا کیا مقصد ہے؟ اگر یہاں سے ہم نے یہ سوچ لے کر ہی نہیں جانا, بس ٹھیک ہے پھر آپ ہی اپنی نمازیں پڑھتے رہیں, ذکر کرتے رہیں, تو اس کا نقصان ہی نقصان ہے, اس کا فائدہ ہی ہے ہی کوئی نہیں. وہ مشہور و معروف حدیث مبارکہ میں ختم کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کے بارے میں حکم دے گا کہ فرشتوں اس کو تہ و بالا کر دو, اس کو تباہ و برباد کر دو. یا اللہ, یہاں پر ایک نیک بندہ بھی رہتا ہے جو تیری عبادت کرتا ہے, جو تیرے حضور جھکا رہتا ہے, فرمایا اس کو سب سے پہلے کرو. فرشتے ڈر جائیں گے, مالک پروردگار وہ تو تیرا تابع دار اور فرما بردار ہے. اللہ فرمائے گا وہ صرف اپنے لیے ہی ہے, اس نے کبھی دوسروں کو تو کہنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کی. تو ایسی عبادتوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے معاشرے کو کوئی فائدہ نہ پہنچے اور فقط وہ اپنے بارے میں سوچتا رہے. تو اس لیے احباب ذی وقار, یہ آج حضور کی سیرت سے دو چار باتیں. ایک نیت کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ نیت کے اوپر خاص فوکس کریں. کوئی کام کرنے سے پہلے مزاج بنایا کریں, پہلے یہ پکی بات طے کیا کریں کہ یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. جب یہ سوچ لیں گے نا تو پھر بہت سارے چھوٹے موٹے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے. فلانا کیا کہتا ہے, فلانا کیا کہتا ہے, فلاں کیا, یہ پھر خیال ہی نہیں آئے گا. جب ذہن بنا لیا کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر کرنا ہے بس. دوسرے نمبر پہ کہ ہم نے دین کی اصل کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے. پہلے نماز, فرض نماز پڑھنے کی کوشش کریں. ہم جنازوں کے لیے دور دور کے سفر طے کر کے چلے جاتے ہیں, وہاں پر ہی عصر یا ظہر یا مغرب یا عشاء مسجدوں میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے, جنازگاہ مسلمانوں سے بھری ہوتی ہے. جنازہ فرض کفایہ ہے, نماز فرض عین ہے. مسجد میں نہیں جانا جنازے کے لیے, ہم بڑے حاجی نمازی بن کے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ وہ حقیقت میں نقائص ہیں جو ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں. ان جمعہ کے اجتماعات کے ذریعے ان کو دور کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے, اللہ ہم پر مہربانی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.